السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کی مکمل شرائط اور وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دوران آدمی کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ 52 تولہ چاندی کے برابر اس کی مالیت ہو، یا کوئی اشیاء یعنی جیسے رہائش کے گھر کے علاوہ دوسرا مکان ہو، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو یا تجارت کے علاوہ ہو، اور اسی طرح جیسے سواری ہوتی ہے، سواری استعمال کے علاوہ زائد گاڑی وغیرہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہوئے گی۔ آسان اصول یہ یاد رکھیں کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہو یا پھر اشیاء ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ مسافر ہے اگر تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر کے پاس مال ہے یعنی پیسے اس کے پاس ہیں تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا افضل ہے، واجب پھر بھی نہیں ہوتی ہے مسافر پر۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جیسے پردیس وغیرہ میں رہتے ہیں، شہر سے باہر ہیں، اور ہم اپنے آبائی علاقوں میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو قربانی جو ہے آپ جیسے دبئی وغیرہ میں رہ رہے ہیں، سعودیہ میں ہے، یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں، تو آپ جہاں آپ کو سہولت ہو وہاں آپ قربانی کروا سکتے ہیں، آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا سب سے باریک مسئلہ آج کل کا یہ ہے کہ سب کو، اور کرنا بھی یہی چاہیے، کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے کہ کسائی کے ساتھ جو چھری پھیرتے وقت ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، یعنی دونوں میں سے اگر ایک نے تکبیر نہیں پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوئے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال جو اکثر آتا ہے کہ قربانی ہر طرف سے کر سکتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی واجب ہوتی ہے، چھوٹے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے ہم پر قربانی واجب ہوئے گی یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی جو ہے صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، یعنی چھوٹی اولاد ہو بڑی اولاد ہو اس کی طرف سے قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ہر کسی پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں قربانی کے مسائل چلتے رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی دوسرے مسئلے کے حل کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔